کتاب محسن بزبان محسن میں سے آج صفحہ نمبر 95 سے آگے ذکر چلے گا۔ یہ میری زندگی کا ایک سفر نامہ اور بایوگرافی اور حضور غوث اعظم کی عنایات، ان عنایات اور احسانات کا ذکر ہے جو آپ شروع سے سنتے چلے آ رہی ہیں۔ ہم تبدیلیوں کے ٹاپک تک پہنچ چکے تھے اور آج اس سلسلے میں تبدیلیوں کے ٹاپک میں کچھ ذکر پچھلی قسط میں گزرا تھا۔ آج اس سے آگے جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں کہ پہلی اور دوسری تبدیلی کا ہم نے ذکر کیا کہ حضور غوث اعظم کی جب آپ سرکار نے خلافت اور اجازت عطا فرمائی اور احسانات فرمائے، اسپیشلی 3 جنوری 2011 کی جو بات ہے، تو اب ان تبدیلیوں میں جو اس وقت جو تبدیلیاں ایک واقعہ ہونا شروع ہوئیں، آج اس سے آگے کا ذکر ہے کہ تیسری تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ بندہ ناچیز کے دوست احباب کو حضور غوث اعظم یکے بعد دیگرے اپنی زیارات سے نوازنے لگے، جس کی تفصیل آگے آئے گی جو ان سی ہے، اور پہلے بھی اب تک جتنے تقریباً 100 پیجز اس کے بیان ہو چکے، اس میں بھی درجنوں دوستوں کے واقعات گزر چکی ہیں کہ 3 جنوری 2011 کے بعد جب آپ سرکار نے اجازت اور خلافت سے نوازا تو کم و بیش سینکڑوں دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، جو لوگ سلسلہ بیعت سے وابستہ تھے، ان کو حضور غوث اعظم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور شرف ملاقات عطا فرمایا۔ تو اصل میں آپ نے ایک حیرت انگیز اور تبدیلی کی جانب جب توجہ مبذول کروائی، تو اگرچہ اس تبدیلی کو چھوٹا منہ اور بڑی بات کے تحت شاید میں ہرگز بیان کبھی نہ کرتا، مگر پھر سوچا کہ ہر جگہ صرف عاجزی اور انکساری سے ہی کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کچھ جگہوں پر عاجزی اور انکساری کا دامن چھوڑ دینا اپنی بزرگی اور بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں بعض مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہاں پیچھے کی بجائے آگے چلنا ہی ادب ٹھہرتا ہے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ رات کے وقت گھر سے باہر نکلے اور غار کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے پیچھے چلنے لگتے تو کبھی آپ کے آگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا کر رہی ہو؟ یعنی تم تو ہمیشہ میرے پیچھے چلا کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے کوئی تعاقب نہ کر رہا ہو، یعنی پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، تو میں آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب یہ سوچتا ہوں کہ کوئی آگے تاک لگا کر نہ بیٹھا ہو تو پھر میں آپ کو اپنے پیچھے کر کے خود آپ کے آگے ہو جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازماً ابو بکر صدیق کا یہ جملہ سن کر یا یہ کیفیت دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ تو حضور قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر و مرشد جب آگے ہوں، میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب عالم علمی فاضل زئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ علیہ رحمہ
آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر و مرشد جب آگے چل رہے ہوں تو رہنما ہوتے ہیں، اور اگر پیچھے چل رہے ہوں، پیچھے ہوں تو پشت پناہ ہوتے ہیں. اپنے اپنے سمجھنے کی بات ہے. اچھا، بعض مقامات پر تحدیث نعمت کے طور پر معاملات کا ذکر کرنا شکر بجا لانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے. لہذا سوچا کہ حضور غوث اعظم نے بندہ ناچیز کو اپنے جس خاص گلستان تصرف میں داخل فرمایا ہے، کہیں اس کے گلدستہ کرامات میں کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے. یعنی آپ سرکار کی جن کرامات کا اس کتاب میں ذکر چل رہا ہے اس کا کوئی پہلو بھی چھپا نہ رہ جائے. بھلے کوئی مولوی مفتی اس میں میرے خلاف کوئی فتوی ہی جڑ دے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں یہ ایک خیال تھا کہ نہیں، آپ سرکار آپ نے جس خاص گلستان تصرف میں آپ سرکار نے داخل فرمایا ہے، کہیں اس کے گلدستہ کرامات میں کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے. اس لیے کوشش یہ کی کہ اس کتاب کے اندر تمام معاملات کو بعین ہی بیان کیا، جیسے جیسے وہ واقعات رونما ہوتے چلے گئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، سیدنا شاہ ابو المالی نائب غوث اعظم اور سیدنا موسیٰ پاک شہید جو کہ اولاد غوث اعظم، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو بزرگ تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو بزرگ تھے یہ نہ صرف حضور غوث اعظم سے نسبت اویسی رکھتے تھے، بلکہ حضور غوث اعظم سے کثرت فیض کی وجہ سے یہ دونوں بزرگ حضور غوث اعظم کے ہم شکل بن چکے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ بات فرماتے ہیں، یہ دونوں بزرگ شاہ ابو المالی اور سیدنا موسیٰ پاک شہید، یہ دونوں بزرگ جن سے یہ حضور غوث اعظم سے نہ صرف نسبت ویسی رکھتے بلکہ حضور غوث اعظم سے اس کثرت کے ساتھ آپ کی طرف حضور غوث اعظم کا فیض آیا کہ آپ حضور غوث اعظم کے ہم شکل بن چکے ہوئے تھے یہ دونوں بزرگ. اور جو بندہ بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتا اسے حضور غوث اعظم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا. یہ میں نے ایک واقعہ سند کے طور پر، دلیل کے طور پر، محبت کے طور پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا میں نے بیان کیا تاکہ کوئی بندہ میرے اوپر کوئی بات کرنے یا اچھالنے سے پہلے ان چیزوں کو سمجھے کہ یہ چیزیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں. روحانی دنیا میں ایسے معاملات پیش آنا یہ بعید از قیاس نہیں ہے. خواجہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز خواجہ نظام الدین اولیاء کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے روضے پر خواجہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ میری جانب توجہ فرمائی جائے. حضرت فرمانے لگے تمہیں تو کمالات احمدی یعنی جو حضرت مجدد پاک کا طریقہ ہے وہ تمہیں سارا حاصل ہے، پھر میری توجہ تمہاری طرف تمہیں اس کی خواہش. میں نے عرض کیا حضور مگر آپ مجھے اپنی نسبت بھی عطا فرمائیے. ٹھیک ہے مجھے کمالات احمدیہ حاصل ہیں، نقشبندیہ سلسلے کی خلافت حاصل ہے، فیض و برکات حاصل ہیں، انوار و تجلیات حاصل ہیں، مگر مجھے آپ اپنی نسبت بھی عطا فرمائیں. تب انہوں نے توجہ فرمائی اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے مجھے اپنی نسبت سے مالا مال فرما دیا. تو خواجہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں جس کے آثار میں اپنے اندر دیکھتا ہوں اور مشاہدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کا چہرہ میری شکل میں جلوہ نما ہوا
بلکہ میرا چہرہ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کو جیسے میں دیکھتا تھا مراقبے میں خواب، میرا چہرہ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے کا ہم شکل بن گیا، ہم شکل بن گیا۔ خواجہ غلام علی دہلوی لکھتے ہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرید جو ہے، مرید یہ محبت کے رابطے سے جو وہ اپنے شیخ کے ساتھ رکھتا ہے کہ اس کو محبت کے رابطے میں کس قدر حیثیت حاصل ہے، اس مرید کو دم بدم اس کا رنگ پکڑتا جاتا ہے اور انعکاس کے طریقے سے ان کے نور سے منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کا قول وہ ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں میرے دانت بھی شہید ہو گئے۔ امام عبد الوہاب شعرانی آپ لکھ رہے ہیں طبقات کبریٰ میں حضرت اویس کرنی کا قول ارشاد کہ جب جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو میرے دانت بھی شہید ہو گئے، اور جب آپ کے چہرے مبارک پر زخم آیا تو میرے چہرے پر بھی زخم آ گیا، اور جب آپ کی کمر مبارک پر بوجھ آیا تو میری کمر پر بھی بوجھ آ گیا، میری کمر پر بھی بوجھ آیا۔ جبکہ حقیقت میں حضرت اویس کرنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہمی جسمانی ملاقات ہے وہ مسلمہ طور پر ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت اویس کرنی کی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو۔ نسخہ کیمیاء میں لکھا ہے کہ خواجہ نجیب الدین سہروردی اور خواجہ مجیب الدین سہروردی میں اس قدر ریزیمبلنس اور سملیرٹی تھی، خواجہ نجیب الدین سہروردی اور خواجہ مجیب الدین سہروردی میں اس قدر موافقت طبع اور ایک ایسا عشق پایا جاتا تھا کہ ان دونوں کا لباس اور شکل اور صورت میں اس قدر سملیرٹی اور ریزیمبلنس تھی کہ لوگوں کے لیے، پیر بھائیوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ خواجہ نجیب الدین سہروردی کون ہے اور خواجہ مجیب الدین سہروردی کون ہے۔ پہچان ہی نہیں سکتے تھے شیخ کون ہے اور مرید کون ہے، پیر بھائی نہیں پہچان سکتے تھے، پہچاننا مشکل، اتنی ہم شکل، ہر چیز ایک جیسی ہو گئی تھی ان کی جو ان سے یہ وہ لکھتے ہیں خواجہ نجیب الدین سہروردی۔ اور یہ جو سملیرٹی ہے یا یہ جو ریزیمبلنس ہے، یہ محبت اور خیالات کی یکجہتی، جب محبت کامل اور اکمل اور مکمل ہو جاتی ہے تو پھر یہ سملیرٹی اور ریزیمبلنس حاصل ہوتی ہے جنسی۔ لہذا کثرت فیض بذریعہ نسبت اویسی سے ایسے معاملات کا رونما ہونا کچھ اچنبے کی بات نہیں ہے، جیسے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ شاہ ابو المالی جو ان سے ہیں اور سید موسیٰ پاک شہید جو ہیں یہ حضور غوث اعظم کے بہو ہم شکل تھے، بہو ہم شکل تھے۔ جو ان کی زیارت کر لیتا اس کو حضور غوث اعظم کی زیارت ہو جاتی، اور جو ان کے مرید ہو جاتا اس کو بھی حضور غوث اعظم کی زیارت ہو جاتی، ایک خواب میں، اور دوسرا کہ آپ حضور غوث اعظم کی ہم شکل تھی، خود ان کی زیارت سے حضور غوث اعظم کی زیارت ہوتی تھی۔ یا خواجہ نظام الدین اولیاء والا واقعہ دیکھ لیں، شاہ غلام علی دہلوی والا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ کثرت فیض سے میرا چہرہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے کی ہم شکل ہو گیا۔ اور جیسے کہ خواجہ جون سے وہ نجیب الدین فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ خواجہ نسخہ کیمیاء کے اندر کہ یہ خواجہ نجیب الدین اور خواجہ مجیب الدین کے اندر مریدین اور پیر بھائی تک جون سے یہ لوگ فرق ہی نہیں کر سکتے تھے کہ نجیب الدین کون ہے اور مجیب الدین کون ہے جون سے۔ تو اب میں اصل بات، لہٰذا
بندہ ناچیز کے دوست احباب میں جو شخص بھی حضور غوث اعظم کی زیارت سے مشرف ہوتا، اب اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں سے چند ایک واقعات یہاں پر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، چونکہ میں نے لکھا ہے کہ کہیں آپ کے گلدستہ کرامات جو ہیں اس میں کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے، اس لیے جو کچھ جیسے رونما ہوتا چلا گیا کم و بیش ویسے ہی لکھا جاتا چلا گیا جو انسان. تو بندہ ناچیز کے دوست احباب میں جو شخص بھی حضور غوث اعظم کی زیارت سے مشرف ہوتا، اس کی زبان پر یہی ہوتا کہ آپ تو حضور غوث اعظم کے ہم شکل ہیں. اب یہ چیز بھی لکھتے ہوئے خوف آتا ہے کہ کہیں لوگ یہاں پر فتوے اور کوئی ایسی ویسی چیزیں ہمارے اوپر کوئی نہ کر دیں جو ان سے. ہمارے ایک دوست ہیں محمد ہارون، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور آپ نے ایک سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور غوث اعظم بھی ساتھ تشریف فرمائے، مگر میں دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں خواب کے اندر کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بے عین ہی حضور غوث اعظم کے چہرے مبارک کی ہم شکل ہے. اسی طرح ایک دن ہمارے ایک دوست پیر طریقت علامہ محمد ندیم صاحب وہ فرمانے لگے کہنے لگے مجھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت ہوئی. کہنے لگے حضور میں ایک بات حیرانگی سے کہ ان کا چہرہ ہو بہو بے عین ہی آپ کے چہرے کے مطابق ہے، آپ کے چہرے کی مانند ہے. اسی طرح ایک مرتبہ میرے بڑے بیٹے احمد کو، ویسے تو اس کو کم و بیش درجنوں مرتبہ خواب میں اور بحالت مراقبہ حضور غوث اعظم سے شرف ملاقات حاصل ہوا، تو وہ کہنے لگے بابا مجھے جب بھی حضور غوث اعظم کی زیارت مبارک ہوئی میں نے ان کو آپ کے ہم شکل پایا. اسی طرح ہمارے ایک اور دوست ہیں محمد عکاس، ایڈمنسٹریٹر محسن اسکول سسٹم، وہ ہمارے اسکول کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. تو وہ اپنا ایک خواب بیان کرتی ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم آپ کی لائبریری میں آپ کی کرسی پر تشریف فرمائیں، جس پر بندہ ناچیز اس وقت بیٹھا یہ عرض آپ سے کر رہا ہے اور اپنی کتاب محسن کا بیان کر رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم آپ کی لائبریری میں آپ کی کرسی پر تشریف فرما کسی کاغذ کے اوپر دستخط فرما رہی ہیں، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ حضور غوث اعظم کے دستخط، لباس، حتیٰ کہ چہرہ مبارک بھی حضور غوث اعظم کا بالکل ایسے تھا جیسے کہ آپ کا ہے. اسی طرح ایک پیر بہن سنبل ساجد وہ کہتی ہیں کہ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد میں نے مغرب کی نماز پڑھی تو دعا مانگتے ہوئے بلا اختیار زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ یا حضرت غوث اعظم میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے پیر و مرشد سے کتنا پیار فرماتی ہیں. تو کہتی ہیں ابھی میں حضور غوث اعظم سے نہ آنکھیں بند کر کے یہ بات کر ہی رہی تھی کہ میں لوگوں سے سنتی ہوں کہ آپ میرے پیر و مرشد سے بہت محبت فرماتی ہیں، تو اتنے میں نہ میری آنکھ لگ گئی، یعنی میں مراقبے میں چلی گئی. میں نے مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی تو مراقبے میں دیکھتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی تشریف فرمائے. تو جب میں نے ان کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو مجھے اپنے پیر و مرشد کا چہرہ نظر آیا. تو میں حیران تھی کہ کیا حضور غوث اعظم کی صورت میرے پیر و مرشد کی صورت سے اتنی مشابہت اور مماثلت رکھتی ہے کہ مجھے یہاں ان کے اپنے پیر و مرشد کے بیٹھنے کا گمان ہو رہا ہے. تو بار بار دیکھنے پر بھی ان کے چہرے میں مجھے اپنے پیر و مرشد کا چہرہ دکھائی دیتا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تمام منظر اتنا نورانی تھا جس کی روشنیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دیں. تو کسی نے سچ کہا کہ محبت کے تقاضے جب پورے ہو جاتے ہیں تو دفتر عشق سے محب کو محبوب کے
جمال کی سند بخش دی جاتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ محبت کے تقاضے جب پوری ہوتے ہیں تو دفتر عشق سے محب کو محبوب کے جمال کی سند بخش دی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کا واقعہ سنا ہے، خواجہ غلام علی دہلوی کا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا، حضرت اویس کرنی کا، اور پھر حضرت خواجہ نجیب الدین سہروردی اور مجیب الدین سہروردی کا، اور وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، سب کو یکساں نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو محب کو محبوب کے جمال کی سند بخشی جاتی ہے وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، سب کو ایک جیسی نہیں ہوتی، اور جمال جو ہے یہ محبوب کی عنایت ہے، کسی کی کوشش پر موقوف نہیں ہے، یہ محبوب کی عنایت ہے۔ خیر دوستوں کو حضور غوث اعظم کی زیارات کے یہ چند واقعات، جبکہ یہ سینکڑوں واقعات ہیں جو ہمارے پاس دوستوں نے رجسٹروں میں ڈائریوں کے اندر لکھ کر محفوظ کیے گئے ہیں، یہ چند واقعات صرف مثالوں کے طور پر، اور وہ بھی حضرت شاہ ابو المالی اور موسیٰ پاک شہید کی مثال کو سمجھانے کے واسطے تھے، وگرنہ کم و بیش درجنوں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو آپ پچھلے صفحات میں پڑھ آئے اور ابھی انشاءاللہ آگے آئندہ صفحات میں بھی پڑھیں گی۔